طرف میں آج لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں حکومت پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین کو قومی اسمبلی میں خوش آمدید کہے گی تو بڑی حد تک اس سیاسی بحران کی حدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے پر قومی اتفاق رائے کے لیے زور دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان کی کاروباری برادری سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان خلیج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، جس کا مقصد طویل تعطل کو ختم کرنا اور شدید متاثر ہونے والی معیشت اور کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنا ہے۔ مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والی دو اہم کاروباری شخصیت نے ہمارے پروگرام میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ بھی کیا تھا۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے سرگرم ادارے پلڈاٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کو مزید افراتفری میں ڈالنے کے بجائے ایک ہی تاریخ کو عام انتخابات کا انعقاد کرا دیا جائے، جس کے لیے نتیجہ خیز سیاسی مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پلڈاٹ نے اصرار کیا کہ ریاست کی تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو آئین کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل نے بھی تمام سیاسی مسائل کو مزید محاذ آرائی میں الجھانے کے بجائے جمہوری اصولوں کے مطابق بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تھا۔ اس تمام ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نہایت معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب زاہد حسین صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف خاصی مسائل کا شکار ہے، پورا ملک ہی اس وقت معاشی اور آئینی اور قانونی کئی قسم کے بحران میں الجھا ہوا ہے۔ تحریک انصاف خاصی اس صورتحال میں ڈسٹرب ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے دیر سے ہی صحیح لیکن پھر بھی 9 مئی کے واقعات پر اس کی مذمت بھی کی، ان واقعات کی، اور اس میں جو کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہو، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ ہو، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ بھی اسمبلیوں میں واپس جانے کی ان کی بھی راہ کھلتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس تمام ڈیولپمنٹ کے بعد ٹمپریچر کچھ کم ہونے کی امید ہے، حالات معمول پر آنے کی کوئی امید ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ اس صورتحال میں کوئی حالات جو ہے معمول پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے بہت اچھے مواقع بھی آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے جو بات چیت مذاکرات شروع ہوئے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی ایک تقسیم ہے، سیاسی پولرائزیشن ہے، اس وقت کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنے جو اصول ہیں یا اپنی پوزیشن جو ہے اس سے پیچھے ہٹے، اور یہی میرے خیال ذمہ داری سب پہ آتی ہے۔ اور اب جو کچھ ہوا ہے 9 مئی میں، تو اس نے تو تمام جو آپ کے جو فالٹ لائنز تھی اس کو تو بالکل ابھار کے سامنے رکھ دیا ہے لے کے، اور اب جو صورتحال اس ملک سے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس سے بدتر صورتحال مجھے 30 سال میں نظر نہیں آئی تھی، جہاں پہ ہم جو ہے ایک بحران نہیں ہے، یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو معاشی بحران ہے، آپ کی جو سخت معاشی صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر آپ کو ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفالٹ کے خدشات موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت جو ہے پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان بھی ایک چپکلش ہے، اداروں کے اندر بھی آپ کو ایک لحاظ سے تقسیم نظر آتی ہے، خاص طور پہ جوڈیشری میں۔ تو ایک ایسا بحران ہے جس کا حل جو ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کافی اب دقت ہو گئی ہے، اور اب جو موقع جو ہے وہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے کسی طور پہ استحکام کی طرف جائیں گے، اور جو ڈیمیج ہو جائے گا اس کو آپ کو دوبارہ ملک کو اس صحیح راستوں پہ لانے میں بہت عرصہ لگ جائے گا۔ اور جو واقعات 9 مئی کو ہوئے تھے، اب اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ساری پی ٹی آئی پہ، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یقینی طور پہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو کہ اس میں شریک تھے، جنہوں نے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انڈسکرمنیٹ ارسٹ جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائے گی،
اور سب سے زیادہ اگر فرض کیجئے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات بہت ہی خراب ہوں گے. ملٹری کورٹ کبھی بھی آپ کو انصاف کے تقاضے پورا نہیں کرتی ہے. آپ سزائیں تو لوگوں کو دے دیں گے لیکن اس کے آئندہ آنے والے میں سیاسی اس کا اثر پڑتا رہے گا اور آپ کو مفاہمت کا جو ایک راستہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایک آپ کے جو زخم ہے اس کو بھرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے مسائل ختم کر کے ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ آنا چاہیے. اور اگر ابھی بھی نہیں آتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی جہاں پہ ہم پھر ایک اتھارٹیرین رجیم کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھی آسان نظر آ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. اچھی بات یہ ہے آپ کی گفتگو میں کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ راستہ کھل سکتا ہے مذاکرات کا اور مفاہمت کا راستہ کھل سکتا ہے. تو مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف یہ سیاسی جماعت کے طور پر آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بہت ہی اس وقت جو ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کراس روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے. پچھلے 1 سال میں جو ہم دیکھا تھا کہ جو ہے پی ٹی آئی ایک محاذ آرائی کی صورت میں تھی, ایک پولرائزیشن بھی کریٹ کیا تھا اس نے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیزیں بڑھتے بڑھتے جو آئی ہے نظر, جو واقعات ہوئے ہیں, مجھے کوئی اچنبھے کی بات نظر نہیں آتی ہے کیونکہ جس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا تھا اور اس قسم کی چیزیں مجھے یہ ہونا تھا. اور لیکن جس کی شدت کے ساتھ ہوا وہ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کے تمام GHQ پہ بھی حملہ ہوا, کور کمانڈر کے گھر پہ بھی حملہ ہوا. لیکن دونوں باتیں آتی ہیں کہ یہ یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ابھارا بھی گیا ہے, ایک پری پلان بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس میں نظر آتی ہے عجیب سی چیز کہ آپ کی سیکیورٹی ادارے کہاں پہ غائب تھے, جبکہ آپ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے کہ آپ کو اس پر فوٹیج بھی نظر آتی ہے کہ GHQ میں شروع میں تو میرے خیال 30-40 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے. وہ دروازہ کھلا ہوا تھا, لوگ واک کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یہی صورتحال ہمیں لاہور میں کور کمانڈر کے اس میں نظر آتی ہے. یہ بہت ہی صاف نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہاں پہ بغیر کسی رکاوٹ کے 30-40 لوگ داخل ہوتے ہیں اور اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے. پھر کچھ اور لوگ آ گئے تھے لیکن شروع میں بہت کم لوگ تھے. بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں لاہور کو کہ وہ علاقہ جو ہے وہ ہائیلی سیکیور علاقہ ہے اور وہاں پہ صرف آپ کے جو ریگولر سیکیورٹی ڈیٹیلز اگر موجود ہوتی ہیں تو لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. کہاں پہ غائب ہو گئے تھے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب دینے کے لیے آپ یقین طور پہ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے جو کہ اس میں شامل ہیں. لیکن میرے خیال اس میں تحقیقات اوپن ہونی چاہیے, ایک پبلک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں صاف ہوں. اگر آپ خفیہ طور پہ کوئی بھی کریں گے اس کی تحقیقات وہ میرے خیال چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. اور اس کو ضرورت ہے کہ اس میں لوگوں کو اعتماد بھی ہو جو بھی آپ کا انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اگر اعتماد لوگوں کو نہیں ہوگا تو جو لوگ ہیں اس کے کلپرٹ ہیں وہ بھی بچ جائیں گے اور پھر جو ہے پھر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سانحہ تھا جو کچھ ہوا ہے, اس کی سزا ہونی لیکن سزا دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک اس میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کی صورتحال کے نتیجہ جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں مناسب تو نہیں ہوتا اور اس تمام صورتحال میں فورسز نے بڑے تحمل کا بھی مظاہرہ کیا اور اب بھی کرنا چاہیے, ہر طرف سے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے اگر ہم بیانات کو دیکھیں گزشتہ چند دنوں کے تو ہمیں اس واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ان واقعات کی اب مذمت بھی کر رہے ہیں, وہ سیاسی عمل پر آنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں واپس جانے کے لیے ان کی پارٹی اب وہ بھی تیار ہے. تو اس طرح سے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ وہ اب ایک مفاہمتی موڈ میں ہیں اور پھر چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہو, چاہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہو, اس میں بھی وسیع تر قومی مفاہمت کی بات کی گئی ہے. تو بڑی واضح سی ایک ہمیں ڈائریکشن نظر آ رہی ہے. ہم اگر چاہیں تو اس وقت ہم مفاہمت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یقینی طور پہ مفاہمت ہی ایک راستہ ہے. اس وقت جو تصادم ہے اس میں کوئی بھی شخص ونر نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس میں فاتح ہو کے نکلے گا, وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس ملک کا ہو رہا ہے اور جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس سے مشکل سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے ایک لحاظ سے اس پہ مذمت ضرور کی ہے لیکن بہت دیر سے مذمت کی ہے اور اس کو بھی ہاف ہارٹیڈلی, لیکن ان کو پہلے دن ان کی مذمت کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ کو چاہیے
اس قسم کی واقعات وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پی ٹی آئی اس پہ یقین نہیں رکھتی گھراؤ جلاؤ پہ، تو یہ اس بات کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی کہ پہلے دن اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ جب سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی آپ کو حصہ لینا پڑتا ہے اور آپ کو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب مذمت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو کہ تخریب کار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کہنا یہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں تھے تو آپ کو تو پہلے دن سے اس میں جو ہے مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اور ابھی بھی جو ہے میرے خیال جہاں تک مفاہمت کا راستہ ہے، جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک لحاظ سے فضا بھی ہونی چاہیے، ایک فضا ہموار ہونی چاہیے، ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ اتنی جو صورتحال کشیدہ صورتحال ہو، جہاں پہ جو ہے ابھی تک جو جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ صحیح طور پہ اپنے جو ہے جو پوزیشن ہے اس سے پیچھے ہٹے، تو میں خیال یہ کہ مجھے نظر نہیں آتی، اور ایک ریپریشن کی صورتحال میں کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت صرف ایک صحیح بات ہے کہ الیکشن اس ملک کا واحد راستہ ہے، لیکن اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اس ضرورت ہے کہ اس کے لیے بھی راستہ ایک صاف ہموار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی الیکشن ہوئے وہ سب کے سب جو ہے وہ کنٹروورشل رہے، جس کے نتیجے میں بحرانات کبھی ختم نہیں ہوئے، اور یہی المیہ ہماری جمہوریت کا اس ملک کے اندر ہے۔ یہ بھی ذرا واضح کیجئے کہ نگراں حکومتوں کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب 3 مہینے کے بعد یہ اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہونی ہیں، الیکشن کے پروسیس میں ہم نے چلے جانا ہے، اور پھر اگلے 3 مہینوں میں اس کے بعد الیکشن بھی ہونے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں الیکشن مل جائیں گے، قوم کو الیکشن ہوں گے، اور کیسے ہوگا؟ اگر مذاکرات بھی نہیں ہونے اور الیکشن بھی ہونا ہے تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، بیانات کی حد تک سبھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مفاہمت کے لیے بھی ایک چیزیں ہموار فضا بننی چاہیے۔ ابھی بھی سب یعنی آپ کہیں پہلے بھی لوگ بات کرتے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی ایکٹیولی اس چیز پہ ہم آگے نہیں بڑھے۔ اب ضرورت ہے، شاید امید یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اب لوگوں کو ایک کچھ عقل آ گئی ہے کہ اس ملک کی جس طرح تباہی ہو رہی ہے اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے ایک سب بیٹھ کے ایک کنسنسس ہو سارے اسٹیک ہولڈرز کا، اور اس کے لیے لیکن ایک اور بھی آتی ہے کہ اس کو بھی روکنا پڑے گا۔ دیکھیں، تحریک پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ایک نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن جو طریقہ کار گرفتاریوں کا ہو رہا ہے وہ کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں پہ گھس کے آپ گرفتاریاں کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا اس کی امپلیکیشن آگے چل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پہلے جو ہے وہ یقینی طور پہ ان لوگوں کو گرفتار کریں جو کہ اس پہ ان میں ملوث ہیں، اس کی نشاندہی کر کے ان کو سزا بھی دینی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انڈسکرمنیٹ جو آپ گرفتاریاں کریں، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے گھروں میں کسی خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اور آتی ہے کہ جو ہے اب یہ بات طے کرنی چاہیے کہ اگست میں آپ کو یہ قومی اسمبلی ختم ہوگی، اور لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اس میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اپنی وہ زندگی جو ہے اس کو بڑھا سکے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات طے کرنی چاہیے، اگست میں ختم ہونی چاہیے، کیئر ٹیکر حکومت آنی چاہیے، اور الیکشن ہونے چاہیے وقت پہ۔ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو ایسا طوفان کھڑا ہوگا کہ آپ اس ملک کو بچا نہیں سکتے ہیں پھر۔ اچھا، اس میں کتنی حقیقت آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ایک سولو فلائٹ کی پالیسی رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں سے، اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، انہوں نے اداروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، الیکشن کمیشن ہو، دیگر ادارے ہوں، ان کے تعلقات سب سے خراب، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ بالکل، میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب جو اس حالات میں پہنچے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا قصور ہے۔ دیکھیں، جب تبدیلی آئی تھی اس حکومت میں تو یہ تو نہیں تھا کہ کوئی باہر سے آ کے لے کے تبدیلی آئی، یہ غلط بات تھی۔ وہ جو بھی آپ اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے تبدیلی تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے جو ہے حکومت تبدیل ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے تاکہ ایک مضبوط حزب اختلاف کا رول اختیار کرتے، اور عمران خان صاحب کو جو ایڈوانٹیج حاصل تھا
وہ میرے خیال پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی جس کا اسلام آباد میں جب حکومت ختم ہوئی اس کے بعد کسی کے پاس اتنا بڑا وہ نہیں تھی. ان کی پنجاب حکومت بھی ان کے پاس تھی, ان کی کے پی کی حکومت بھی ساتھ تھی, ان کی بلتستان میں حکومت تھی, اور جو ہے یہ آزاد کشمیر میں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ 3/4 پاکستان پہ ان کی حکومت تھی. تو یہ صبر کا مظاہرہ کرتے, ایک چیز کو کرتے اور الیکشن کا انتظار کرتے, تو میرا خیال یہ ہے کہ آج صورتحال اتنی بگڑتی نہیں ہے, اور میرا خیال ملک کا اتنا بحران جو شدید نہیں ہوتا اب. لیکن یہ کہ جو حالات اب بن کے آئے ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 1 سال میں, لیکن بہت کوشش کر لی انہوں نے کہ جو ہے پہلے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پہ اسٹارم کریں گے, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی کہ تاکہ جو اس کا دباؤ پڑے, وہ بھی نہیں ہوا. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے, جس کا اب بات ہو رہی ہے کہ واپس نیشنل اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں, اگر پہلے نہیں ختم کرتے اپنا آپ کو, تو آج صورتحال ملک کی صورتحال مختلف ہوتی. ایک تھوڑا سا جو ہے وہ اس قسم کی تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی, اور ایک جمہوری طریقے سے. یہ فرمائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا, اب کتنے آپ کو امکانات نظر آتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, ڈی نوٹیفائی جو کیا تھا 72 اراکین کو قومی اسمبلی کے, اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اب یہ اراکین اسمبلی میں واپس پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے, اور اگر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں مسعود, میرے خیال نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 10 لوگوں کو بھی یہی ان کو ملا تھا سندھ ہائی کورٹ سے. جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو ان کو داخل ہونے نہیں دیا گیا. اور یہی بات آتی ہے کہ جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت اپنے جو ہے اس فیصلے سے ہٹے گی. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہت سے بحرانوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اور بحران تیل اور گیس کا شعبہ جو اس وقت سنگین بحران سے دوچار ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گرمیوں میں بھی 12 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے.